اگر کوئی آدمی رات دن بھی تسبیحات پڑھتا رہے، کسی سے بات بھی نہ کرے، کھانا کھاتے بھی پڑھتا رہے، تو جب سو جائے گا خاموش ہو جائے گا، کثرت نہیں رہے گی۔ ممکن نہیں ہے کیونکہ دن بھر کسی سے بات نہ کرے، کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، زبان ذکر کرتی رہے، رکے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی کرے بھی بفرض محال، تو جب سو جائے گا پھر تو زبان رک جائے گی، بے ہوش ہو جائے گا، رک جائے گی۔ دل ذاکر ہو جائے، بدن کے اجزاء، باڈی سیل ذاکر ہو جائیں، تو پھر وہ بندہ بے ہوش کیا، بندہ مر جائے تو بھی ذکر جاری رہتا ہے۔ وہ ذرات جلا دیے جائیں، ان ذرات کو خاک میں اڑا دیا جائے، وہ ذرات جانوروں کی غذا بن جائیں، لیکن وہ بدن جو زندگی میں ذاکر تھا، اس کے ذرات جہاں جاتے ہیں ذکر الہی کرتے ہی رہتے ہیں، ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو نیند میں کیا غافل ہوں گے یا کام میں کیا غافل ہوں گے؟ سو فرمایا ثابت قدمی کے لیے سب سے اعلیٰ نسخہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ ثابت قدمی کی ضرورت صرف میدان جنگ میں نہیں ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ساری زندگی ہے۔ انسان ہر وقت، ہر مسلمان محاذ پر ہے، میدان کارزار میں ہے اور برسر پیکار ہے شیطانی اور طاغوتی طاقتوں سے۔ کافر سے میدان جنگ میں مقابلہ تو کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو کافر طاقتیں ہیں، شیطان ہے اور شیطانی قوتیں ہیں، ان سے مقابلہ ہر آن جاری رہتا ہے۔ اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے کہ میدان میں جو تلوار سے جہاد ہوتا ہے، جو جنگ توپوں بندوقوں سے ہوتی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، دنوں پر، مہینوں پر، سالوں پر محیط ہو سکتی ہے، ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو بال بلوغت سے لے کر تا دم واپسی، حتیٰ یاتی عقل یقین، موت آنے تک ایک مسلسل جہاد ہے، ایک مسلسل جنگ ہے، ہر لمحہ، ہر آن اور ہر شعبے میں، کاروبار میں، تجارت میں، خانگی امور میں، اولاد کے معاملات میں، برادری کے معاملات میں، قوم کے معاملات میں، ملکی معاملات میں، ہر معاملے میں ہر بندہ ہر وقت برسر پیکار ہے۔ ایک طرف طاغوتی اور شیطانی قوتیں جو اسے برائی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، دوسری طرف اللہ و اللہ کے رسول کی دعوت ہے جو اسے نیکی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ تو اس جنگ میں بھی تو ثابت قدمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہمہ وقت سر پر ہے، جسے حضور نے جہاد اکبر فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے بھی ذکر کثیر ہی اکثیر نسخہ ہے۔ ہر دوا مریض کی کیفیت اور اس کی حیثیت کے مطابق اثر چھوڑتی ہے۔ کسی مریض کو ایک دوا 100% شفا دے دیتی ہے، وہی دوا اسی مرض میں کسی دوسرے مریض کو 50% شفا دیتی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ دوا بھی وہی ہے، نسخہ بھی وہی ہے، فرق مریض کے بدن کی قوت میں ہے۔ ایک مریض میں بحالی کی قوت زیادہ ہے، دفاع کی قوت زیادہ ہے، مرض ابھی اتنا نہیں بگڑا، بدن اتنا تباہ نہیں ہوا، اخلاط بدن اس قدر تباہ نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے اسے اس سے 100% فائدہ ہو جائے۔
ایک کے بدن کی اخلاق تباہ ہو چکی ہیں، ہو سکتا ہے اسے 50% فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو 10% فائدہ ہو، دوا ایک ہی ہے، لیکن ہر بندے کی حالت جداگانہ ہے، ہر مریض کے مرض کی کیفیت جداگانہ ہے۔ کسی کا مرض اتنا پھیل چکا ہے کہ اسے وہی دوا سالوں کھانی پڑتی ہے، کسی کا مرض اتنا ابھی ابتدا میں ہے کہ وہ ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ذکر الہی اکثیر ہے اور ہر کرنے والے کو فائدہ دیتا ہے، لیکن ہر کرنے والا دوسرے دن باجدید مستعمی نہیں بن جاتا، اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ لیتا ہے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں تاریکی اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے، ایک سفر شروع ہو جاتا ہے برائی سے نیکی کو۔ اگر کوئی شخص 10 برائیاں کرتا تھا اور اس نے ذکر شروع کیا اور اب وہ 9 کرتا ہے، تو یہ بھی تو ایک اس کی اچیومنٹ ہے، اسے اتنا فائدہ تو ہو گیا، 10 سے 9 پر آ گیا، کرتا رہا تو 9 سے 8 پر، 6 7 پر، اللہ کرے گا ایک وقت آئے گا کہ اس کی جان برائی سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ذکر کثیر کرتا رہے، اور ذکر کثیر صرف ذکر قلبی ہوتا ہے، دوسرا کوئی ذکر کثیر نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اس میں انقطاع آ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مسلسل چل نہیں سکتا۔ ذکر قلبی کیسے نصیب ہو؟ دین کیسے نصیب ہوا ہمیں؟ قرآن کیسے ملا ہم کو؟ روح زمین پر پوری انسانیت میں ایک ہستی تھی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قرآن اللہ سے وصول کیا، جنہوں نے وحی سے قرآن پاک وصول کیا۔ کوئی دوسرا گواہ آپ کو نہیں ملتا تاریخ میں جو کہے کہ جو حضور پر وحی آئی میں نے بھی سنی، یہی بات تھی۔ ایک ہستی پہ مدار ہے دین کا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ پھر صحابہ کی مقدس جماعت ہے جنہوں نے اس کتاب کو اور جو اس کی تفسیر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے آپ حدیث پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے، وہ تفسیر جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ مقدس جماعت تھی جس نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، ان سے تابعین نے سیکھا، ان سے تبع تابعین نے سیکھا، آج تک ہم اپنے پہلوں سے اسے سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر سیکھا نہ جائے تو آج خود کسی کو آ جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائی ذکر قلبی، جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ برکات نبوت تھی، نبی کریم کلم کے سینہ اطہر کے انوارات تھے، جو سامنے آیا شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا، اور کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک اس کا ذاکر ہو گیا۔ صحابہ سے اس نعمت کو تابعین نے حاصل کیا، اسی لیے تابعین کا گروہ ممتاز ہے کہ اس نے براہ راست ذکر قلبی کو بھی جس طرح ظاہری دین کو حاصل کیا، اسی طرح کمالات باطنی کو بھی حاصل کیا۔ تابعین سے تبع تابعین نے جس طرح کمالات ظاہری کو حاصل کیا، اسی طرح کمالات باطنی کو حاصل کیا۔ تو یہ 3 طبقے بن گئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو پوری امت میں ممتاز ہیں کہ تمام صحابہ صحابی ہوئے، تمام تابعین تابعی ہوئے، تمام تبع تابعین تبع تابعی ہوئے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا گیا تو کمالات میں کمی آتی ہے۔ آپ تو روشنیاں بانٹنے والا سورج تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جتنا سورج سے آپ دور ہوتے جائیں گے روشنی کم ہوتی جائے گی،
یہ سورج تو غروب بھی ہو جاتا ہے لیکن شمس نبوت کبھی غروب نہیں ہوتا. لیکن زمانہ دور جا رہا ہے، وقت دور جا رہا ہے، درمیان میں دنوں، سالوں، صدیوں کے فاصلے آ گئے. جب یہ فاصلے بڑھنے لگے تو کمالات باطنی جو تھے صحابہ سے تابعین تک ایسے آئے کہ صحابہ، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، عالم، ان پڑھ، امیر، غریب، جو بارگاہ رسالت میں پہنچا صحابی ہو گیا. صحابہ کی صحبت میں بھی اتنی انوارات کی بارش تھی اور اس قدر منور ماحول تھا اور اتنی برکات نبوت تھی کہ جو بھی صحابہ کی خدمت میں پہنچا تابعی ہو گیا، مرد تھا یا عورت تھی، عالم تھا یا ان پڑھ تھا، امیر تھا یا فقیر تھا، بادشاہ تھا یا گدا تھا. تابعین میں بھی وہ قوت اسی طرح برقرار تھی کہ جو ان کی خدمت میں پہنچا تبع تابعی ہو. تبع تابعین کے بعد لوگوں میں وہ استعداد نہ رہی. علوم ظاہریہ تو پڑھتے رہے لیکن کمالات باطنی کے لیے جو لطافت قلبی چاہیے تھی، جو طلب چاہیے تھی، جو استعداد چاہیے تھی، وہ کم ہو گئیں. پھر تبع تابعین کے بعد بے شمار لوگ تبع تابعین کی خدمت میں گئے، دین کا ظاہری علم حاصل کیا، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، فقہ سیکھا، لیکن کمالات باطنی پھر ان لوگوں کے حصے میں آئے جن میں عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دلوں میں طلب الہی تھی، جن میں استعداد تھی. اور آگے چلتے چلتے جوں جوں استعداد کم ہوتی گئی یہ چیز بھی کم ہوتی گئی. لیکن کیا یہ تقاضا فطرت کا ہے؟ نہیں. لوگوں کے مزاج بگڑتے گئے، عہد نبوت سے دور ہونے کے سبب اطاعت و محبت کا وہ جذبہ نہ رہا، اور دل جس چیز کو قبول کرتا ہے اس کے لیے دل ہی کا جذبہ درکار ہوتا ہے. جیسے کھانے کے لیے معدے کی بھوک چاہیے، معدے میں کوئی خرابی ہو جائے، بھوک نہ لگے تو اچھے سے اچھے کھانے بندے کے سامنے رکھ وہ نہیں کھاتا. کھانے کے لیے صرف کھانا میسر ہونا کافی نہیں ہے، بھوک کا ہونا بھی شرط ہے. ذکر کے لیے بھی قلبی استعداد اور قلبی طلب کی ضرورت شرط ہے. تو جو زمانہ دور ہوتا گیا، ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ کوئی شخص روٹیاں بیچا کرتا تھا تو وہ تازہ روٹی جتنے کی دیتا، باسی روٹی کی قیمت اس سے 2 گنی مانگتا تھا. اگر تازہ روٹی بالفرض 8 آنے کی ہے تو وہ کہتا جو باسی ہے، کل کی ہے، اس کا 1 روپیہ لوں گا. تو کسی نے اس سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے بھئی، تازہ روٹی چھوڑ کر کوئی باسی خریدے گا اور وہ دگنی قیمت دے گا تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ جس روٹی کو تم باسی کہہ رہے ہو نا، یہ اس روٹی سے 1 دن قریب ہے محمد الرسول اللہ کے زمانے کے. اسے قرب نبوت حاصل ہے. کوئی نہیں خریدے گا تو میں خود کھا لوں گا. یہ روٹی جو آج جسے تم تازی کہہ رہے ہو، یہ 1 دن اور دور ہو گئی ہے زمانے اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس دوری نے دلوں میں وہ استعداد، وہ طلب، وہ تڑپ، وہ محبت، وہ عشق نہیں چھوڑا. یہ جو عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں عموماً ہم سنتے رہتے ہیں کمالات عشاق کے، فلاں عاشق نے یہ کر دیا، فلاں عاشق نے وہ کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ کمال عاشق میں نہیں ہوتا، کمال معشوق میں ہوتا ہے. یہ استعداد معشوق میں ہوتی ہے جو کسی کو عاشق بنا لیتا ہے.
تو پھر آپ دیکھ لیں کہ 15ویں صدی جا رہی ہے، حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس اس دار فانی کو اپنے جمال جہاں آرا سے روشن رکھنے کے بعد اس سے پردہ فرما گئے۔ حضور برزخ میں جلوہ افروز ہیں، لیکن عشق رسول ہے کہ تب سے اب تک عمدہ چلا آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی رمق گناہگار مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے کہ جب شان رسالت پہ یا عظمت رسالت پہ حرف آتا ہے تو وہ بھی مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے۔ یہ کمال لوگوں کا نہیں، یہ کمال اس ہستی کا ہے کہ جس کی محبت کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر شعبہ زندگی کا بندہ اور ہر زمانے کا بندہ اور قیامت تک یہ عشاق کا قافلہ چلتا ہی رہے گا۔ یہ کمال ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کا۔ اب یہ جو عشق ہے اس کی مختلف سطحیں ہیں۔ ایک بندہ اطاعت نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، فرائض ادا نہیں کرتا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، صرف کلمہ پڑھتا ہے، بس اتنا سا اس کا رشتہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کی محبت تب بیدار ہوتی ہے جب محبوب پہ حرف آتا ہے، جب کوئی حضور پہ اعتراض کرتا ہے، جب کوئی گستاخی کرتا ہے، تو وہ جو چھوٹی سی چنگاری اس کے دل میں ہے وہ جاگ اٹھتی ہے۔ اس سے زیادہ کسی دل میں محبت ہے تو وہ پھر اگرچہ اس سے نماز چھوٹ بھی جائے تو حلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اس چیز سے حضور نے منع فرمایا، یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں کرتا کہ ایسا کرنے سے حضور نے منع فرمایا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس سے بھی زیادہ جس کی محبت میں جان ہوتی ہے وہ اتباع رسالت کا اہتمام کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، نیک بد کی تفریق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ حضور کی اطاعت کروں، نیکی پہ عمل کروں، برائی سے بچ جاؤں۔ لیکن یہاں اس سے بھی بڑھ کر ایک محبت کا طوفان چاہیے، اس سے بھی بڑھ کر ایک سیلاب چاہیے جو کہے کہ صدیاں بیت جائیں، بیتنے دو صدیوں کو، میں حضور کی محفل میں آج بھی پہنچنا چاہتا ہوں، میں حضور کا رخ انور آج بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں حضور پہ جان آج بھی نچھاور کر۔ یہ جذبہ جب بیدار ہوتا ہے تو ذکر قلبی کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یعنی محبت کے مختلف مدارج ہیں، اعلیٰ ترین درجہ جب نصیب ہوتا ہے تو تب جا کر ذکر قلبی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جب یہ توفیق نصیب ہوتی ہے تو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کس کا سینہ روشن ہے اور کس میں یہ استعداد ہے جو میرے دل کو بھی روشنی پہنچا سکتا ہے، تب جا کر یہ معاملہ حل ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب کافر جماعت سے مقابلہ آ جائے جم کر لڑو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میدان کارزار کی بات بھی ہو گئی اور میدان حیات کی بات بھی اسی میں آ گئی کہ زندگی بھر جو مقابلہ ہے شیطنت سے، طاغوتی طاقتوں سے، گناہ کی زندگی سے، برائی سے، اس سے بچنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی کثرت سے کرتے رہو، اور کثرت سے ذکر قلبی ہوتا ہے، دوسرا ذکر کثرت سے نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح علم ظاہر خواہ وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو استاد کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، اسی طرح ذکر قلبی بھی استاد سے سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم
ظاہری علوم سکھانے والے کو ماسٹر بھی کہتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں، ٹیچر بھی کہتے ہیں، پھر اس سے آگے جائیں تو پروفیسر کہتے ہیں۔ دینی علوم سکھانے والے کو مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، حافظ صاحب بھی کہتے ہیں، پھر علامہ بھی کہتے ہیں، مفسر بھی کہتے ہیں، محدث بھی کہتے ہیں، فقیہ بھی کہتے ہیں۔ قلبی کیفیات سکھانے والے کا صرف ایک نام ہے اور اسے شیخ کہتے ہیں۔ قلبی کیفیات سیکھنا ایک الگ بات ہے، آگے سکھانا ایک الگ بات ہے، پڑھنا ایک الگ بات ہے۔ بے شمار بچے پڑھ جاتے ہیں، دوسروں کو پڑھ کر پڑھانا وہ بہت کم نکلتے ہیں جو پھر دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ذکر سیکھتے بہت لوگ ہیں، لیکن پھر آگے سکھانا اور بانٹنے کی توفیق و استعداد اللہ کم لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو لوگ ذکر قلبی سکھا سکتے ہیں بتوفیق الہی انہیں شیخ کہتے ہیں۔ تو جس طرح استاد ضروری ہے اسی طرح شیخ بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔